أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جیسے پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ آخری 10 سورتوں کی تلاوت اور تفسیر سنائی جائے گی. یہ 10 سورتیں عام طور پر ہر مومن مسلمان کو یاد ہوتی ہیں. وہ دن میں اس کو کئی مرتبہ دہراتا بھی ہے. اگر ان صورتوں کے معانی کا استحضار ہوگا، یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوگا تو نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا. نماز میں اور لطف آنے لگے گا کہ اللہ کا پاک کلام، اللہ ہم سے خطاب فرماتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اسی مناسبت سے ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت جزیرۃ العرب کا حال عجیب و غریب تھا. یاد رہے جزیرۃ العرب میں مکۃ المکرمہ یہ مرکزی جگہ ہے. وہ مرکزی جگہ کل بھی تھی، وہ مرکزی جگہ آج بھی ہے. جغرافیائی لائن سے اگر ہم دیکھیں تو آج بھی مکۃ المکرمہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ، یعنی جو خشکی کا جو علاقہ ہے وہاں بالکل بیچوں بیچ میں واقع ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ بھی ہیں اور وقت کے مجدد بھی تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. ہمیں ان سے استفادے کا بڑا موقع بھی ملا، براہ راست پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تقریباً 500 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، عربی میں، اردو میں. ایک بڑا مقام رکھتے تھے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی. السیرۃ النبویہ انہوں نے عربی زبان میں لکھی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ڈاکٹر حسین کمال الدین یہ ریاض جو بہت بڑا شہر ہے، وہاں کی ایک کالج کے وہ پروفیسر تھے. انہیں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کام سپرد کیا گیا. وہ کام یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ سے پوری دنیا کا جو قرب و جوار کا علاقہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی مکۃ المکرمہ سے ہندوستان، مکۃ المکرمہ سے چین، مکۃ المکرمہ سے مختلف ملک کتنے دوری پر واقع ہے، کوئی ایسا آلہ وہ بنانا چاہتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کام کے لیے مختص تھا کہ میں مرکز سے پوری دنیا کا فاصلہ معلوم کروں، لیکن اتفاق کی بات کہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی کہیے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مکۃ المکرمہ جن کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، وہ بالکل بیچوں بیچ واقع ہے. اور یہ انہوں نے 1977 میں الاحرام کر کے جو پرچہ نکلتا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور مولانا نے حوالے کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے. تو مکۃ المکرمہ پوری دنیا کا مرکز کل بھی تھا
पूरी दुनिया का मरकज आज भी है। तो जाहिर है आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं बर्पा किया गया और वहीं से आपको उठाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में है। याद रहे उलमा ने अरबों की 3 किस्में लिखी, एक अरब बायदा, एक अरब आरबा और एक अरब मुस्तारबा। अब जाहिर है मैं ये बोल रहा हूँ कोई याद रहे ऐसी बात नहीं, लेकिन सुन ले तो फायदा होगा। अरब बायदा किसे कहते हैं कि वो अरब जो पहले ख़त्म हो गए, जिनका तज़किरा अगर कुरान न करता तो हमें उसका इल्म भी न होता, जैसे कौम आद है, कौम समूद है, वगैरह वगैरह। इनको अरब बायदा यानी वो अरब जो जिनका निशान मिट गया। एक है अरब आरबा खालिस अरब जो यमन के रहने वाले कहतानी अरब, यारूब इब्ने कहतान की तरफ जो मंसूब है, यमन के रहने वाले, फिर वो बाद में मक्कतुल मुकर्रमा ये लोग आए थे। और एक है अरब मुस्तारबा यानी जो अरब तो नहीं थे लेकिन बाद में अरब बन गए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, आपका ताल्लुक आशूरी कौम के साथ था। हज़रत इब्राहीम तो वहाँ इराक के रहने वाले थे। बाबुल जो मशहूर है, आज भी उसके खंडरात पाए जाते हैं और कुरान ने भी इसका तज़किरा किया है कि वमा अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। बाबुल जिसको बेबीलोन कहा जाता है, जिनके बादशाह को हम्मुराबी अंग्रेजी में और अरबी में जिसको नमरूद कहा जाता है, तो नमरूद और हम्मुराबी दोनों एक ही हैं। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर तो बुत पुजारी कहिए, बुत फरोश कहिए, और कुरान ने भी इसका तज़किरा किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को पूजते थे, बल्कि बुत फरोश थे। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन में कुरान ने साफ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लंबे अरसे तक औलाद नहीं हुई, अपने दुआ मांगी, और दुआ भी ये है जिसको कुरान ने नकल किया है और मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, मेरी महबूब क़िरातों में से एक ये भी है, रब्बना ए हमारे रब, तू वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, अल्लाह हमारी नस्ल में एक नबी पैदा कर जो लोगों को कुरान की आयात की तिलावत सुनाए, रसूल यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब और सुन्नत की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम और उनके दिलों का तज़किया करे, दिलों को साफ करे गंदगी से, कुफ्र से, शिरक से, वगैरह से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ, एक का नाम हाजरा था जिसको हम हाजर था, लेकिन चूंकि उर्दू में हर चीज़ पर ता लगाते हैं तो हाजरा कह दिया, लेकिन हाजरा है ही नहीं, हाजर है, लेकिन हम लोग हाजरा बोलते हैं तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। तो एक बीवी जिसका नाम हाजर था और एक बीवी जिसका नाम सारा था। हज़रत सारा से अल्लाह ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत इसहाक से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत याकूब से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। गोया अंबियाए बनी इसराइल की बहुत बड़ी तादाद। हज़रत वाक़ती उस्मानी साहब ने लिखा है कि तकरीबन 1 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنی شورۂ آفاق کتاب جہان دیدہ اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ بہت نرالے انداز میں انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے، البتہ آیات پڑھ لو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دو اولاد ہوئی، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، جس قرآن نے تذکرہ کیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سارے عرب کمیونٹی جو پوری پائی جاتی ہے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اور یہ جو اسرائیل کہیے، اسرائیل کہیے، یہودی کہیے، اس کی بڑی تعداد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ گویا یہ آپس میں چچیرے بھائی ہیں جن کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ملتا ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا معنی کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت تھی اور کعبۃ اللہ کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ تو یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ یمن کا جو بادشاہ ابرہہ، ان کو حسد پیدا ہوا، انگریزی میں جس کو جیلسی بولتے ہیں، پیدا ہوئی کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، میں ایک ایسی عمارت تعمیر کروں کہ سارے لوگوں کا رخ یمن کی طرف مڑ جائے۔ وہ عیسائی تھا، اس نے ایک قلیس یعنی ایک بہت بڑی شاندار عمارت بنائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ بجائے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے یہاں آئے اور میں نے جو چرچ اور کنیسہ بنایا ہے اس کا طواف کریں، اس میں حج کریں وغیرہ وغیرہ۔ اب عرب تو آج بھی ان کی حمیت اور غیرت کو کوئی للکارتا ہے تو آج بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک عرب کو معلوم ہوا، ان کا نام بھی لکھا ہے تاریخ میں، وہ گیا یمن، اور معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہاں جا کے استنجا کر دیا اس نے اور اس کو بگاڑ دیا۔ اب پہلے سے اس کا ارادہ تو تھا ہی، اس کو اور تاؤ آیا، اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا، زیر و زبر کر دوں گا۔ وہ لشکر جرار لے کر روانہ ہوا، تمام چیزوں کو سر کرتے ہوئے یمن سے چلا۔ اس کا جو فیل اور ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ عربوں کے یہاں ہاتھیوں کا تصور بہت کم، وہاں تو اونٹوں کا تصور ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہاتھیوں کی وہ لے کر آیا اور مقام نغمس میں اس کا قیام۔ اب وہاں عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ چر رہے تھے۔ اب ان 200 اونٹوں کو بھی انہوں نے لوٹ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ 200 اونٹ اس نے لے لیے تو اس نے تحقیق کی کہ اس علاقے کا سربراہ کون ہے، سردار کون ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت دادا عبد المطلب مکۃ المکرمہ کے متولی تھے۔ کہا ان سے کہیے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں،
آپ اگر ہمیں ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب تو لکھا ہے کہ بڑے خوبصورت تھے، وسیم تھے، اللہ نے نورانیت عطا فرمائی تھی۔ ظاہر ہے جس کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہو، ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اور حدیث میں ہے، اللہ نے آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن پوری دنیا کو دیا، لیکن یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، شاعر نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا، حسن یوسف ید عیسیٰ دم عیسیٰ ید بیدا داری، آکے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جو معجزات اور انبیاء کو عطا فرمائے تھے وہ خالص آپ کی ذات گرامی کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، تو دادا عبد المطلب جب ملنے گئے تو ابرہہ تو ویسے ہی سیاہ فام تھا، اشرم ناک کٹا تھا اس کا۔ ظاہر ہے ایسے لوگ احساس کبتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت دادا عبد المطلب کو دیکھ کر وہ کرسی پر بیٹھا تھا نیچے آ گیا اور کہا، بولو کیا کام ہے، کیوں آئے ہو، کس طرح آئے ہو؟ دادا عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے کارندوں نے، ہرکاروں نے میرے 200 اونٹ غصب کر لیے ہیں، لوٹ لیے ہیں، میں تو اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مکہ کا سردار ہے، لہیم شہیم، نہایت جمیل خوبصورت، اور مجھ سے 200 اونٹوں کی بات کرتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کہا جب تم آئے تو تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں تھی، میں تمہارا قدردان تھا، لیکن آپ نے جب 200 اونٹ کا مطالبہ کیا تو آپ کی قدر میرے دل سے جاتی رہی، آپ میری نظروں سے اتر گئے۔ کہا جو جملہ میں ابھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے، جو جملہ کہا ہوں، انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اور کعبۃ اللہ کا بھی ایک رب ہے، الذی یحمیہ، جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اب تم جانو وہ جانے، مجھے میرا مال دے دو، جس کا ہے وہ حفاظت کر لے گا۔ کہا وہ حفاظت نہیں کر سکتا، میں گرانے آیا ہوں، گرا کر جاؤں گا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ انت وذاک، اپنی زبان میں تم دو نمٹ لینا، جو بھی ہو میرے 200 اونٹ دے دو۔ 200 اونٹ ان کے مل گئے۔ ادھر دادا عبد المطلب سب کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے، کعبۃ اللہ کا حلقہ پکڑ کر پہلے دعا کی، پھر سب پہاڑوں پر چڑھ گئے اور بڑی آوازاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے کچھ ناواقف انجر لوگ آئے ہیں، اللہ تو ان ناہنجاروں سے تیرے گھر کی حفاظت فرما۔ اب ظاہر ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، گویا اسی سال کا واقعہ ہے جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گویا نبوت سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں پر اور دروں میں ادھر ادھر ہو گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، جس اونٹ پر وہ سوار ہو کر آیا تھا اس کا نام محمود تھا، اس اونٹ کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کا رخ کیا تو وہ چل ہی نہیں رہا، اسے مارا جا رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اتنا مارا کہ زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، لیکن محمود فیل ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب یمن کا رخ کیا جاتا ہے تو پھر وہ چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، جب کعبۃ اللہ کا رخ کیا جاتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک طاقت ہے جو کعبۃ اللہ کی حفاظت کر رہی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ نے پرندے بھیجے، یاد رہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان میں خدائی لشکر ہے، اللہ کو الگ لشکر لانے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 کنکر ہوتے تھے ان کی چونچ میں اور ان کے پیروں میں۔ اس کنکر کا حال یہ تھا کہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ سر پر لگتا تو اس کو چھیدتے ہوئے سوراخ کرتے ہوئے زمین میں گھس جاتا۔ یوں سمجھے ایٹم بم، یعنی بمباری کی، ایٹم تو نہیں لیکن بمباری کی بہرحال اوپر گرتے تھے، نیچے تک اس کی رسائی ہو جاتی تھی۔ قافلے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، لوگ تتر بتر ہو گئے۔ ابرہہ جو غرور اور گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا، اللہ نے اس کی خبر لی۔ وہ اس طرح کہ اس پر بھی کنکر گری، وہ فوراً مرا نہیں بلکہ یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کے اعضاء سر گل کر نیچے گرنے لگے، بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اخیر میں اس کا اندر کا جو دل تھا وہ بھی باہر آ گیا تھا۔ اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دے کر اپنے گھر کعبۃ اللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو انہی ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیات اتری۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی تھی اور تم کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آیات اتری، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہے چھوٹی سی صورت لیکن یہ پورے پس منظر کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اب یاد رہے یہ اگر واقعہ آپ کو معلوم ہو، مجھے معلوم ہو، اور پھر ہم سورہ فیل پڑھیں تو اللہ پر کتنا یقین ہوگا کہ وہ اللہ آج بھی بچانے پر قادر ہے۔ ہم کو، امت اسلام کو، امت مسلمہ کو آج بھی اللہ تبارک و تعالی بچاتا تھا، بچا رہا ہے، بچائے گا۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آپ نے دیکھا نہیں یا آپ نے غور نہیں کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، وہ ہاتھی والے جو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو الٹ نہیں دیا، یعنی ان کے پلان کو فیل نہیں کیا، ان کی سازشوں کو ناکام نہیں کیا؟ سازش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر پرندے بھیجے، ابابل جھونڈ کے جھونڈ، غول کے غول، جلر اور ایک بڑی تعداد میں پرندے اللہ نے بھیجے تھے۔ پرندوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پکی مٹی کے پتھر، یعنی پتھر تھے لیکن پکی مٹی کے، ٹن بجتا ہے نا جب لگتا ہے، تو ایسی کنکریاں، ایسے پتھر اوپر سے بھیجتے تھے، یہاں تک کہ فجعلہم کعصف مأکول، ان لوگوں کو ایسا بنایا جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے پوریا بناتے ہیں ڈبے میں، اور پھر اخیر میں جب ڈبہ خالی ہوتا ہے تو بھوسا رہ جاتا ہے، یا جیسے جانور کو چارہ دیا جاتا ہے اور اخیر میں جو بھوسا رہ جاتا ہے، اللہ نے ان کو بھوسا بنا کے چھوڑا۔ اب یہ آیت ہم روزانہ کئی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ لطف تو بالا ہو جائے گا اور قرآن کو ہم سمجھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا پورا قرآن سمجھو، کچھ تو سمجھے، 10 صورتیں سمجھے، 5 صورتیں سمجھے، یا کم سے کم سورہ فاتحہ سمجھے۔ ہمت کرنے والے جب ہمت کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے تمام چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔